ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، آج حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کا 44واں عرس مبارک ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے مجاہد ملت ابدال تھے۔ قرآن پاک کی روشنی میں ولایت کے لیے ایمان، تقوی اور علم ضروری ہے، اور مجاہد ملت الحمدللہ ان تینوں صفتوں سے بدرجہ اتم متصف تھے۔ آقائے کائنات علیہ اکرم التسلیمات نے ولیوں کی تعریف میں ارشاد فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، یعنی مولی وہ ہے جسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ حضور مجاہد ملت قدس سرہ کی ذات اس کا مصداق حسن تھی۔ کس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے گا؟ جس کا ہر کام مطابق کتاب و سنت ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، جو فرائض و واجبات، سنن و مستحبات پر عامل ہوگا، اسی کو دیکھنے سے خدا یاد آئے گا۔ حضور مجاہد ملت کی زندگی اسی کی آئینہ دار تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور مجاہد ملت کی ولایت پر عوام و خواص سب کا اتفاق ہے، بجز چند جاہل حاسدوں کے۔ حضور مجاہد ملت ولی تھے، بلا شبہ ولی تھے، مگر ولیوں کے کس طبقے سے ان کا تعلق تھا یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ غوث تھے، قطب تھے، افراد تھے، اوتاد تھے، ابدال تھے؟ آخر وہ کیا تھے؟ اس کی وضاحت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علماء متحققین کے نزدیک مجاہد ملت ابدال تھے۔ ابدال تھے، ابدال تھے، جی ہاں، مجاہد ملت ابدال تھے، کیونکہ ابدال کی جو خصوصیات احادیث میں مذکور ہیں وہ آپ میں ضرور پائی جاتی تھی۔ آقائے کریم علیہ اکرم التسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جس میں پائی جائیں وہ ابدال ہے: اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو روکے رکھنا، اور اللہ عز و جل کی ذات کی وجہ سے غصہ کرنا۔ مجاہد ملت کی ساری زندگی انہی 3 خوبیوں کی حامل رہی کہ اللہ کے ہر فیصلے پر وہ ہمیشہ راضی رہے۔ ان کی زبان پر کبھی حرف شکوہ نہیں آیا۔ جملہ حرام چیزوں سے اعتراض ان کی زندگی کا جز رہا، اور وہ کبھی حرام کاموں کے مرتکب نہ ہوئے، اور البغض فی اللہ پر وہ سختی کے ساتھ قائم رہے۔ ان کی کسی سے دشمنی کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ رب تعالی جل و علا اور رسول اعلیٰ علیہ السلام کے لیے ہوتی تھی، لہذا وہ ابدال تھے۔ سبحان اللہ۔ ابدال کی خصوصیات میں یہ بھی ہے
کہ اگر ان پر کوئی ظلم کرے تو وہ معاف کر دیں، اگر کوئی ان سے ناروا سلوک کرے تو یہ اس سے اچھا سلوک کریں، اور اپنی دولت کو فقراء پر فیاضی کے ساتھ لٹائیں، جیسا کہ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں جو ابدال ہوتے ہیں، جو ان پر ظلم کرے، اس شخص کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں جو ابدال ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ بھی دیتا ہے یہ ابدال اس کے ذریعہ سے فقراء و مساکین کی خبر گیری کرتے ہیں۔ حلیت الاولیاء۔ حضرات، حضور مجاہد ملت ان خوبیوں کے عطر مجموعہ تھے، لہذا ثابت ہوا کہ حضور مجاہد ملت ابدال تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور مجاہد ملت ابدال تھے۔ ابدال کی علامت یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، جیسا کہ حضرت علامہ صحابی قدس سرہ اپنی شہرِ آفاق تصنیف جلیل المقاصد الحسنہ میں فرماتے ہیں، علامت الابدالی ان لا یولد لہم، یعنی ابدال کی علامت یہ ہے کہ ان کے کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا۔ مجاہد ملت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد عطا نہیں فرمائی، نہ ان کا بیٹا ہے اور نہ ان کی کوئی بیٹی۔ تلمیذ و خلیفہ حضور مجاہد ملت حضرت علامہ عاشق الرحمن حبیبی قادری علیہ الرحمہ کو مجاہد ملت نے اپنا متبنہ بنایا اور باضابطہ اس پر تحریر عطا فرمائی، مگر انہوں نے کبھی خود کو فرزند مجاہد ملت نہیں کہا اور نہ بلا تشریح اس کی اجازت دی۔ چنانچہ صوبہ اڑیسہ کے ایک اجلاس میں مشہور نعت خواں حضرت عبدالغفار رضوی بہادر پوری نے حضرت علامہ عاشق الرحمن حبیبی کو ان کی موجودگی میں شہزادِ مجاہد ملت کہہ دیا تو انہوں نے ان کو روکا اور فرمایا کہ مطلقاً نہ بولو، ہاں منہ بولا کے ساتھ بول سکتے ہو۔ حضرت کے روکنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک حضور مجاہد ملت قدس سرہ درجہ ابدالیت پر فائز ہے۔ چونکہ مطلقاً ان کی طرف فرزندی کی نسبت مرتبہ ابدالیت کے معنی ہے، اس لیے انہوں نے اس سے روکا۔ جب متبنہ یعنی منہ بولا بیٹے کے لیے یہ درست نہیں تو پھر بھائی کی پالک بیٹی کے بیٹا کے لیے مطلقاً نواسے مجاہد ملت کہنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ ایسا کرنا کیا مجاہد ملت کے مرتبہ ابدالیت کے منافی نہیں؟ ففہمو ففہمو ففہمو، سمجھو سمجھو سمجھو، وما علینا الا البلاغ۔ سید آل رسول حبیبی ہاشمی۔